السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے روبرو حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ ابھی یہ سفر کا مہینہ جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو مبارک مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ تاجدار کائنات، فخر موجودات، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک و مقدس مہینہ یعنی ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اس کا چاند نظر آئے گا۔ ہم اور آپ اپنی غلامی اور اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے جو ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے گا اس میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں، اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنی ہیں یا دنیا میں جو بھی شے اللہ نے بنائی ہے یہ سب میرے آقا کے صدقے میں بنی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی بھی چیز نہ ہوتی، جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے نعت کے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے دوستو، تو انہی کے صدقے میں اللہ نے دونوں جہان کو پیدا فرمایا ہے، انہی کے صدقے میں رب نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، انہی کے صدقے میں خدا نے ہمیں دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یا قیامت تک جو کچھ بھی ہمیں ملے گا یہ سب نبی کے صدقے میں ملے گا، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی ترجمانی کی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اس مہینے میں اچھے کام کریں، دین میں اور شریعت اور اسلام کے دائرے کے اندر جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کاموں کی کرنے کی کوشش کریں۔ شریعت اور اسلام سے باہر جا کر ہم کوئی کام نہ کریں، اس لیے کہ میرے آقا جب دنیا میں آئے، حضور کی دنیا میں آمد ہوئی، میرے آقا کی مکے میں ولادت ہوئی، تو جو کفر و ظلمت دنیا میں چھایا ہوا تھا، جو کفر دنیا پر چھایا ہوا تھا، نبی کے آمد کے صدقے میں اللہ نے اسے دور فرما دیا، پوری دنیا میں روشن ہی روشن کر دیا، پوری دنیا میں نورانیت رب نے بکھیر دی۔ لہٰذا میرے دوستوں، جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان دوست غیر شرع کام کرتے ہیں جس کام کی اجازت ہمیں اسلام اور شریعت نہیں دیتا ہے، لہٰذا ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میرے نبی کا کردار، میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس کو دیکھ کر غیر بھی کہتے تھے کہ خدا کے قسم کہ اس نبی کا ہم کلمہ تو نہیں پڑھتے، اس نبی کے راستے پر نہیں چلتے، لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ بے شک یہ اللہ کے نبی ہیں، رب نے انہیں نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے دوستو، وہ تو غیر یہ بولتے تھے، لیکن ہم تو اس نبی کے غلام ہیں، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اس آقا کے شیدائی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم ایسے کوئی کام نہ کریں۔ ماہ ربیع الاول شریف میں جو کام ہمیں کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے انہی کاموں کو ہم کریں، ہم قرآن کریم پڑھیں، ہم حضور کے مہینے میں روزہ رکھیں، ہم حضور کے مہینے میں صدقات و خیرات کریں، اچھے کام کریں، یہ کام جو اللہ کے نبی دیکھ کر ہمارے کاموں کو خوش ہوں،
ہم ایسے کام کریں، یہ نہ کریں کہ جن کاموں سے حضور نے ہمیں منع فرمایا ہے، جن کاموں سے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے، ان کاموں سے ہمیشہ دور رہیں۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا یہ کام کرنا ہمارے لیے ثواب نہیں ہے بلکہ عذاب کا باعث بنے گا، گناہ کا سبب بنے گا۔ لہٰذا ایسے کاموں سے دور رہیں۔ ربیع الاول شریف کے مہینے میں خوشیاں منائیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے۔ حضرت حجت الاسلام حضرت علامہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں اب مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، یہ بھی نہیں کہ رب نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں اگر رب کا سب سے بڑا فضل کوئی مانتا ہوں، میں اپنے رب کا سب سے بڑا کرم کوئی مانتا ہوں، تو یہ مانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء و مرسلین تک خواہشیں کرتے رہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے، ہمیں محمد رسول اللہ علیہ السلام کا غلام بنایا ہے، ہمیں نبی کا چاہنے والا اور شیدائی بنایا ہے۔ لہٰذا اس لیے اس میں خوشیاں مناؤ، یہ خوشی منانے کا ہی مہینہ ہے، عقیدت مندوں کے لیے، غلاموں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، لیکن اس میں اسلام کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہی کام کرے جن سے مدینے والا راضی ہو، جن سے ہمارا آقا خوش ہو، وہ کام نہ کرے جن سے مدینے والا ناراض ہو، جن سے مدینے والا خوش نہ ہو۔ میرے دوستو، اللہ تعالی آنے والا جو ماہ مبارک یعنی ربیع الاول شریف ہے، اللہ مسلمانوں کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے اللہ مبارک و مسعود فرمائے۔ مولا ہم تمام لوگوں کی زندگی میں جو پریشانی ہے، جو مصیبتیں ہیں، اللہ ماہ آمد رسول کے اس ماہ مبارک کے صدقے میں اللہ ہم تمام لوگوں کی پریشانیاں مولا دور فرمائے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ماہ مبارک کے صدقے میں دنیا میں بھی خوشی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی مولا ہمیں حضور کے صدقے میں اللہ ہماری قبروں کو کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ آپ حضرات ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میرے دوستو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھ کر غیر بھی یہ کہیں کہ حقیقت میں یہ غلام محمد جا رہا ہے، یہ غلام نبی جا رہا ہے، یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے کام کریں کہ جن کو دیکھ کر لوگ ہمارے اوپر تھوکیں اور ہمارے اوپر کہیں یہ کیسا کام کرتے ہیں۔ نہیں میرے دوستوں، ہم اور آپ حضور کا میلاد منائیں، الحمدللہ ہم میلاد منائیں گے، اس لیے کہ ہم میلاد منانے والے ہیں۔ میرے آقا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا میلاد مناؤ، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنے نبی کا میلاد مناتے رہو، اس لیے کہ میرے امام نے بریلی کے ہم سب کو یہ مجاز عطا فرمایا ہے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ الحمدللہ ہم ذکر رسول کرتے جائیں گے، جن کو جلنا ہے وہ جلیں، لیکن ان ذکروں میں اور ان اذکار مقدسہ میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی غیر شرع کام نہ ہو، ہم سے کوئی اسلام کے خلاف کام نہ ہو، اور باقی ہم اور آپ انشاءاللہ اپنے نبی کا میلاد منائیں گے، حضور کے مبارک مہینے کا جشن بھی کریں گے، اور اللہ ہمیں اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی برکاتہ۔